عائشہ سوچ میں پڑ جاتی کہ میں کیا پوچھوں، تو اپنے والد صاحب کے پاس دوڑ کر جاتی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کہتی ہیں کہ بابا حضور اس طریقے سے پوچھ رہے ہیں کہ پوچھو کیا پوچھنا ہے، میں کیا پوچھوں ان سے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ معراج میں آپ کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیچ بہت ساری باتیں ہوئی، ان میں سے کچھ باتیں آپ نے ہمیں بتائی، جو باتیں نہیں بتائی ہیں اس میں سے کچھ بتا دو۔ سبحان اللہ، سبحان بی بی عائشہ جب لوٹ کر آتی ہیں اور حضور سے حضور کے سامنے یہ سوال رکھتی ہیں، تو حضور مسکراتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سوال کہاں سے آیا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان باتوں میں سے جو میں نے نہیں بتائی ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو انسان اپنا ٹھکانہ جنت میں بنانا چاہے، وہ کسی ایسے شخص جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، جو پریشان ہے، جو غمگین ہے، اس کا غم، اس کی تکلیف دور کرے۔ سبحان سمجھ اس کی تکلیف کو دور کرے، یعنی اس کے ٹوٹے ہوئے دل پر مرہم لگائے۔ بی بی عائشہ بہت خوش ہوتی ہے اور لوٹ کر اپنے والد کے پاس جاتی ہے اور فرماتی کہ بہت اچھی بات مجھے پتا چلی ہے، اور یہ ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رونے لگتے ہیں۔ پوچھتی ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اتنی اچھی بات پتا چلی ہے کہ کسی ٹوٹے دل والے کو اگر ہم اس کے ساتھ خیر کا کام کریں تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اس کا الٹا کر کے بھی سوچو کہ اگر ہم نے کسی کا دل توڑ دیا تو کیا ہوگا۔ تو یہ ہے بڑوں کے سوچنے کا طریقہ۔ اور معراج کی بات ہو رہی، معراج کا پروگرام ہے، معراج کی محفل ہے، تو وہ بات کہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کیا جائے۔ اب پریشانی بہت سارے طریقوں کی ہے۔ جہالت بہت بڑی پریشانی ہے، جہالت کی وجہ سے بہت سارا نقصان ہے، تو جہالت کو دور کرنا، کسی کو جہالت سے نکالنا، یہ بھی اس کی مدد کرنے میں آتا ہے۔ تو یہ جو مدرسہ ہے یہ وہ کام کر رہا ہے، اور تعلیم جتنا زیادہ ہمیں پتا چلے گا اتنا ہم بہتر عبادت کر پائیں گے، اتنا بہتر ہم دین کی خدمت کر پائیں گے۔ جتنا کم پتا ہوگا اتنا کم ہم کر پائیں گے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ بڑھ چڑھ کے اس ادارے کی مدد کریں، اس کے ساتھ جڑے رہیں اور اسے آگے بڑھائیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اس پورے علاقے کے لیے، جموں کشمیر کے لیے شاید انشاءاللہ یہ ایک روحانی مرکز بن جائے، علمی مرکز بن جائے، اور نیت اگر صاف ہو انسان کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اور اس کے لیے پچھلی بار میں نے کہا تھا ایک بہت آسان طریقہ ہے کہ ہر گھر جو ہے مہینے میں تھوڑا سا ایک اماؤنٹ جو ہے 100، 200، 50، 500، 1000 جو بھی آپ کر سکتے ہیں، اس دروازے کو کھلا رکھنے کی نیت سے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا رہے میری طرف، شاید اس راستے سے میری مغفرت کا راستہ کھلے۔ اس نیت سے کم از کم، یا تعلیم کو، علم کو بڑھانے کے لیے، یا لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بہت سارے وجوہات ہیں اس چیز کے اوپر کام کرنے کی۔ کوئی کسی بھی وجہ کے لیے اللہ کو سب سے بڑی یعنی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ الہی انت مقصودی اور رضا کا مطلوبی، میرا رب راضی ہو جائے، وہ نیت رکھ کے آپ جو ہے انشاءاللہ ادارے کے ساتھ جڑیں۔ آپ کا ہے ادارہ، ہم لوگوں کا اس کے اندر یعنی مالی کوئی نیت ہماری نہیں ہے۔ اس کے اندر ہماری یہ نیت ہے کہ ہم دیکھیں کہ لوگ جو ہے پڑھ لکھ کے آگے بڑھ رہے ہیں، لوگوں کا فائدہ ہو۔ ایک
نیت اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جب انسان دوسرے انسان سے ملتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس سے فائدہ کیسے اٹھاؤں. پھر دوسرا ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی سے ملتا ہے، یعنی دوسرا ایک شخص، بہتر شخص، وہ جب کسی سے ملتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں اس کے لیے کیا کروں. اور بہتر ہوتا ہے وہ سوچتا ہے میں اس کے لیے اور کیا کر سکتا ہوں. تو ہم کہاں فٹ ہوتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے. تو بات ہماری ہو رہی تھی دوسری، لیکن یہ الحمدللہ یہ جو مدرسے کی بات آئی تو میں نے سوچا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے. پھر ہم لوٹتے ہیں عبادت کی طرف کہ یہ جو نماز ہے یہ اس طریقے سے ہمارے سینوں میں بس جائے کہ ہمیں جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکالے اس طریقے سے اگر ہم نماز نہ پڑھے تو ہم تڑپنے لگے. اس طریقے سے ہمیں اسے اپنے سینوں میں بسانا ہے. عبادتیں اولیاء اللہ بزرگان دین فرماتے ہیں 3 طریقے کی، چاہے وہ ذکر ہو، تلاوت ہو، نماز ہو، خدمات ہو، صدقہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ 3 طریقے کی. ایک ہے غلام کی عبادت، یعنی عبادت کرنی ہے بس، ٹھیک ہے کر رہے ہیں. آپ نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو بس فرض ہے پڑھ رہے ہیں، کوئی دھیان نہیں ہے ان کا، اس کے اندر کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، بس فرض پڑھے، یہاں سلام کیے وہاں سلام کیے، یہیں سے نکل کے باہر. ایسے حالات ہیں. یہ غلام کی عبادت ہے. پھر دوسری عبادت ہوتی ہے تاجر کی عبادت. میں یہ کروں گا تو مجھے یہ ملے گا، وہ کروں گا تو وہ ملے گا، یعنی سودے بازی. وہ سوچ بس اس کا ذہن اسی میں رہتا ہے کہ میں اس کے بدلے مجھے کیا دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کیا ہوا؟ ایک ہوا غلام کی عبادت، ایک تاجر کی عبادت، اور تیسری عبادت عبد کی، عابد کی. وہ کسی لالچ کے بغیر، کسی بھی لالچ کے بغیر عبادت کرتا ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے الہی انت مقصودی اور رضا کا مطلب. اگر آپ یہاں سے سری نگر جا رہے ہیں تو بیچ میں جو اسٹیشن ہے وہ تو آنے ہی ہے، یس بیچ میں جو مقامات ہیں وہ تو آنے ہی ہیں، لیکن آپ کا ذہن کہاں رہتا ہے؟ سری نگر میں. تو بیچ کی جو باتیں ہیں اس پہ ذہن نہیں ہوتا ہے. یہ تو آنے ہی ہے، آپ کو ثواب ملنا ہی ہے. بہت سے لوگ رمضان آنے لگتا ہے تو حساب کرتے ہیں، میں مسواک کر کے نماز پڑھوں گا تو اتنا ثواب، جماعت کے ساتھ تو اتنا ثواب. ٹھیک ہے، اس کو ہم غلط نہیں کہہ رہے، لیکن پورا ذہن اس طرف لگا دینا کہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھ گئے کہ امامہ شریف پہن کے اور یہ اور وہ تو اتنا مجھے ثواب ملے گا، مسجد نبوی میں پڑھوں تو اتنا ملے گا. ٹھیک ہے، لیکن پورا ذہن وہاں پر اٹکا دینا نہیں. اب مسجد نبوی میں بھی یا کعبے کے پاس بھی اگر آپ نماز پڑھیں تو اس نیت سے پڑھیں کہ میں یہاں پر نماز پڑھوں گا اللہ مجھ سے زیادہ راضی ہوگا. میں امامہ شریف پہن کے نماز پڑھوں گا تو اللہ مجھ سے زیادہ راضی ہوگا. مسواک کر کے پڑھوں گا، کیسے میں اپنے رب کو زیادہ راضی کروں، زیادہ خوش اسے کیسے کروں. یہ ہے تصوف، یہ ہے طریقت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کیسے ہوا جائے، کیسے ہم اللہ کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں. ورنہ نمازیں اور عبادتیں اور تلاوت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور اللہ 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 کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دھیان کہیں اور ہے. اس کا ثواب تو مل جائے گا آپ کو، روحانیت نہیں ملے گی. روحانیت چاہیے تو کنیکشن ہونا ضروری. اسی لیے نماز کے بارے میں حدیث احسان میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہو. اگر نہیں دیکھ پاتے تو اس بات کو پہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. بے شک. یہ ہے تصوف. تو ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. اور ایک دروازہ، کم از کم ایک دروازہ ایسا کھلا رکھیں جہاں سے
मगफिरत की हवा आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि वो हमें कहने सुनने के साथ साथ अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो लोग भी जिस तरीके से भी खिदमत कर रहे हैं उनके साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए, उनकी हिम्मत बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि ये काम जो है, जो भी दीनी काम होता है, ये इंसान जब अल्लाह की रजा के लिए करता है तो वो पैसे देख कर नहीं करता है, या माली या कोई इस तरीके से फायदा देख के नहीं करता है। जब उसके साथ दूसरा बंदा जुड़ता है तो वो उसके लिए भी उस तरीके का फायदा शायद उसके अंदर नहीं होगा, लेकिन वो रहमत का दरवाजा शायद खुल जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हम सबको खुसूसी हम पर रहमत अता फरमाए। और हमने सुना है कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर बीमार हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको शिफा अता फरमाए, सबको सेहत याब करे, जिसकी जो भी परेशानी हो, जो कर्जदार